تم میں ایک پس پلائے گا اپنے آقا کو شراب اور دوسرا اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، کھا جائیں گے پرندے اس کے سر کو۔ فیصلہ ہو چکا اس معاملے کا جس میں تم دونوں پوچھ گئے، اور کہا اس سے جس کے بارے میں خیال کیا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، ذکر کرنا میرا اپنے آقا کے پاس، پس بلا۔ ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ahnaf.com دیا اس کو شیطان نے ذکر ربی ہی، اس کا ذکر اپنے آقا کے پاس، اور ٹھہرا قید خانے میں بیضا سنین چند سال۔ مصر کے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کو جس وقت داخل کیا اسی وقت دو قیدی اور لائے۔ ایک تھا بادشاہ ریان ابن ولید کا گویا کہ باورچی، روٹی پکانے والا، اس کا نام بتلاتے ابروہا یا یونا، اور دوسرا تھا اس کا ساقی، پانی پلانے والا، اس کا نام غالب بتلاتے یا مخلب، غالب یا مخلب۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مخالف قوتوں سے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ ان میں جو ساقی تھا وہ وفادار، باورچی لالچی تھا۔ اس باورچی نے ایسا کیا کہ کھانے میں زہر ملا۔ وہ کھانا رکھ کر کے بادشاہ کے پاس پیچھے اور کوئی چیزیں لانے گیا تو ساقی جو تھا وہ پانی رکھنے کے لیے گیا، اس نے ایسا سے کہہ دیا اچھا بادشاہ سلامت، کھانے سے پرہیز کرنا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس نے ڈاکٹر طلب کیے، کھانا ٹیسٹ کیا تو زہر نکلا۔ اس سلسلے میں وہ جو باورچی تھا ہوشیار قسم کا تھا، اس نے کہا یہ زہر ڈالے ساقی، ساقی نے کہا میں نے نہیں ڈالے، اس نے ڈالا۔ دونوں کو جیل خانے بھیج دیا گیا کہ تحقیق کے بعد جو مجرم ہوگا اس کو سزا۔ یہ دونوں ساتھ تو اس قید خانے میں انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا ساقی نے کہ میں شراب نچوڑ رہا۔ شراب نچوڑنے کا یہ معنی بھی ہے کہ جوس، رس، نبیذ نکالتا ہوں آگے شراب بنے گا، یا بہنی شراب، دونوں تفصیل۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر کے نوٹ نوٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ ہم ان کی تعبیر سے سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تین تفسیریں اس جملے کی کرتے ہیں۔ ایک یہ نہیں آئے گا تمہارے پاس تمہارا کھانا جو 12 بجے تمہیں ملتا ہے، جو تمہیں ملتا ہے، مگر میں تمہیں اس سے پہلے تمہیں خبر دے دوں گا، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں۔ لیکن اگلی بات جو ہے میں یہ کہنی بھی ضروری سمجھ، تو تعبیر سے پہلے یہ اگلی بات میری سن لو پھر تعبیر بتا۔ دوسرا، تمہارے پاس جو روزانہ کھانا آیا کرتا ہے میں وقت سے پہلے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج ہی آئے گا، آج ہی آئے گا، اور وہ باتیں میری صحیح ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی صحیح۔ تیسری تفسیر، اس طعام سے مراد ہے وہ جو ایک کے سر کو پرندے نوچتے ہیں نا، اور دوسرا جو ہے وہ ساقی پانی پلائے گا۔
تو پانی پلانے سے پہلے اور پرندے جو اس کے سر کو لوٹیں گے اس سے پہلے میں تمہیں خبر دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن کہ اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ الکلام المفید میں نے باحوالہ کہا ہے کہ الاتباع والتقلید شیء واحد، اور اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی تقلید بھی ثابت ہے۔ بتبا تو پیروی کی میں نے، تقلید کی ملت آبائی ابراہیم، اس میں ساتھ ہمیں کوئی حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ سب پر رب کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ ہے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم ہی فیصلہ کرو، بہت سارے رب متفرد بہترین یا اللہ واحد القہار، تم جن کی عبادت کرتے ہو نام ہی نام، کوئی ان کی دلیل نہیں، نہ اللہ نے نازل کی نہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف رب، اس کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو اس نے توحید کا ذکر بھی بتایا، قیامت کا ذکر بھی، شرک کا رد بھی، آبا کی تقلید اور اتباع بھی، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے اس میں۔ اب خواب کی تعریف، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں ایک وہ اپنے آقا کو حسب دستور شراب پلائے گا، یعنی بے گناہ ثابت ہوگا، رہائی نصیب ہوگی ہو جائے گا۔ دوسرا مجرم ثابت ہوگا، اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور پرندے آ کر کے نوچ کر کے اس کا سر کو کھائیں گے۔ وہ جس چیز کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ طے شدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کو نجات ملنے والی تھی، ساتھی نجات ملنے والی تھی، کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا بادشاہ ریان کے پاس میرا ذکر بھی کر دینا کہ سال سے ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے، آپ بادشاہ ہیں، اس کی طرف توجہ۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، فانساہ الشیطان ذکر ربی عند ربی، آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اس قیدی کو جو رہا ہو گیا تھا نہیں۔ بس یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال، عربی میں بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو بعض کہتے ہیں 7 سال رہے، اور 12 سال کا لفظ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے۔ اور کہا بادشاہ نے بے شک میں نے دیکھا 7 گاؤں کو، موٹی ہیں، کھاتی ان کو 7 پتلی، اور 7 کوشے سبز ہیں، اور 7 ہیں خشک۔ اے جماعت والو، بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم خواب کی تعبیر جانے۔ انہوں نے کہا پریشان خیالات ہیں، اور نہیں ہم خیالات کی تعبیر کو جاننے والے۔ اور کہا شخص نے جس کو نجات ہوئی تھی 2 قیدیوں میں سے، اور یاد آ گیا اس کو بعد امتن اے بعد مدتن، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی حقیقت کی، بس مجھے بھیجو۔ یوسف ایوہ صدیق، بتا ہمیں 7 گائیں موٹی تازی، کھاتی ان کو 7 پتلی دبلی، اور 7 کوشیں سبز، اور ہیں خشک، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، تاکہ وہ جان لیں۔ فرمایا تم کاشت کرو گے 7 سال دعابا، لگاتار مسلسل، اور جو تم کاٹو کس اس کو چھوڑنا اس کے کوشوں میں، مگر بہت کم اس چیز سے جس کو تم کھاتے۔ پھر آئیں گے ان کے بعد 7 سخت سال، کھا جائیں گے وہ جو آگے تم نے ان کے لیے کیا ہوگا، رکھا ہوگا، مگر بہت کم جس کو تم بچا رکھو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، اس میں بارش برسائی جائے گی لوگوں پر، اور اس میں لوگ یاسرون رس نکالیں۔ بادشاہ کا نام آپ نے سن لیا، ریان ابن زید۔ اس نے خواب دیکھا، بقراتن کی جمع، سمان سمینتن کی جمع، سمینتن کے معنی سربا، موٹی تازی، ایجاد اجفاؤ کی جمع، اجفا کے معنی پتلی پتلی، سنبلات سنبلتن کی جمع، اور خضر خضراء کی جمع، خضراء۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی،
اور 7 گائیں ہیں پتلی دبلی. یہ جو پتلی گائیں ہیں یہ موٹی گاؤں کو کھا جاتی. 7 خوشے ہیں یہ سرسبز ہیں اور 7 ہیں وہ خوش ہیں. بس اتنی خواب دیکھیں. اے درباریوں بتاؤ تم میرے خواب کے بارے میں اگر خواب کی تعبیر جانو. انہوں نے کہا ازغاث. ازغاث جمع زغسن. زغس کے معنی ہوتے ہیں ایک ہاتھ کے اندر جو مٹھی گھاس کی آتی ہے. گھاس کی مٹھی جو ہاتھ میں آتی ہے پشتو والے اس کو کودا کہتے ہیں. ان کی زبان میں اس کو دتھا کہتے ہیں. مٹھی بھر گھاس. تو زغسن کے معنی دتھا. ہاں کودا. سمجھ لیا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایک مٹھی گھاس کی جو ہوتی. ہاں جگ مٹھ ایک مٹھی گھاس. اور احلام جو ہے حلمن کی جمع بے سکون لام اور یا بے فتح لام حلم بے ضم لام حلم. حلمن ضمے سے یا حلمن دونوں لفظ موجود ہیں قاموس. اب بات سمجھیں. یہ جو گھاس کا گٹھا مٹھی پودا ہاتھ میں ہوتا ہے اس میں کوئی تنکا لمبا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا کوئی موٹا ہوگا کوئی پتلا ہوگا کوئی خشک ہوگا کوئی تر ہوگا. مختلف قسم کی چیزیں ہیں. تو آپ اس لحاظ سے اس کے معنی کرتے ہیں پریشان بکھرے. فلم کے معنی ہوتے ہیں خیال. تو یہ پریشان خیالات خواب نہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ ہم ان احلام کی تعبیر کو جانتے ہیں تو 2 باتیں وہ کہیں گے. پہلے تو اس کو تسلی دی گی کہ ضروری نہیں کہ ہر خواب خواب ہو. بعض دفعہ وہ تحزین من الشیطان خیالات بھی ہو. اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. تو آپ پریشان نہ ہو. پھر ہم اس فن کو جانتے ہیں. وہ جو ساتھی پاس کھڑا تھا جس کو نجات ہوئی تھی وزدہ کرا تھا. زال کو دال کیا دال کو دال میں ادغام کیا. کالی آپ سن چکے کہ امتن کے معنی مدت ہے. ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں لیکن از خود نہیں ترسلونی یا تخفیفاً گری. آگے درمیان میں یہ عبارت ساری یہاں محدود ہے. ترسلوہ فأتى یوسف وقال یا یوسف ایھا الصدیق. انہوں نے ان کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس. وہ گئے اور کہا یوسف صدیق علیہ السلام بتا ہمیں 7 گائیں موٹی تازی ان کو 7 پتلی بلی کھا جاتی ہیں 7 خوشے ہیں سبز دوسرے خوشے بتا تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو علم. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کاش کرو گے تم 7 سال لگاتار. یہ درمیان میں جو ہے یہ خواب کی تعبیر نہیں یہ تدبیر ہے زائد عن التعبیر. فما حسبتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. یہ تدبیر ہے تعبیر میں. 7 سال جو تم کاشتکاری کرو گے جو حاصل ہو تو اس کو ملنا نہ دینا نہ غبل مت کرنا دانے مت الگ نکالنا. ہاں اس کو خوشوں کے اندر چھوڑ. اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جو خوشوں کے اندر دانے ہوں کیڑا بہت کم لگتا ہے. خدا کی قدرت ہے تو اس کو خوشوں کے اندر نہیں. فرمایا پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال جو تم نے پہلے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا جائیں. اب دیکھنا وہ جو گائیں ہیں اس سے مرادیں وہ فراوانی والے سال جس میں فصلیں خوب اور اس لیے تو عموماً بقر پر ہی کاشت کرتے تھے. اب تو اور ترقی ہوگی نا تو اس زمانے میں بقر بیل اور گائے دونوں پر بولا جاتا. اور وہ سبز خوشے جو ہیں
وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ فصلیں پیدا ہوں گی، اور خشک جو ہے کہ اس میں پیدا نہ ہوگی، یہ اس کی طرف اشارہ، اور گائیں جو ہے وہ پیداوار جو فصل کس کی طرف 60 سال جو پہلے پیدا ہوگا جو تم نے جمع کیا ہوگا، سالی کے ساتھ آئیں گے وہ ان میں کھا جاؤ گے، پھر ایک سال آئے گا بارش برسے گی لوگ رس نکالیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اس کو، پر جب آیا اس کے پاس قاصد، فرما لوٹ اپنے آقا کی طرف، سوال کر کیا حال ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، بے شک رب میرا ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ کہا اس نے کیا حال ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے تمہارا، ما خطب کننا، اے ما حال کننا و ما بال کننا و ما شان کننا، جب تم نے مطالبہ کیا جوتوں سے اس کے نفس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نہیں جانتے ان پر کوئی برائی۔ کہا امراۃ العزیز نے اب ظاہر ہوا حق، میں نے اس سے مطالبہ کیا تو اس کی خواہش کے بارے میں، اور بے شک البتہ صادقین ہے، یہ تاکہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی غائبانہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بھی کامیاب کرتا قید الخائنین، خائنین کے مکر کو، اور نہیں بڑی قرار دیتی میں اپنے نفس کو، بے شک نفس البتہ حکم کرتے ہے برائی کا، مگر وہ جس کا رب رحم کرنا ہے، بے شک رب میرا غفور رحیم ہے۔ اور کہا بادشاہ نے لا اس کو میرے پاس، میں اس کو خالص کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے، پر جس وقت کلام کیا اس سے تو کہا بے شک تو آج کے دن سے ہمارے ہاں مکین عزت والا ہے، امین ہے۔ کہا مجھے مقرر کر دے تو زمین کے خزانوں پر، بے شک میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی۔ اور اسی طرح ہم نے قدرت یوسف کو علیہ السلام اس زمین میں ٹھکانہ بناتے تھے، اس زمین میں جہاں چاہتے پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہیں اپنے بندوں میں، اور نہیں ضائع کرتے ہیں اجر مفسد، اور البتہ اجر آخرت کا تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ہیں وہ متقی۔ بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر بتلائی وہ مطمئن بھی ہوا، خوش بھی، اور اس نے وہ بات بھی بتا دی کہ وہ قیدی بے گناہ کہاں پڑا۔ بادشاہ نے شاہی اختیارات سے رہا کرنے کے حکم صادر، بادشاہ سے تو اس کے اوپر تو کسی کو حکم ہے نہیں، بادشاہ نے تو اس کو میرے پاس لاؤ اور رہا کر۔ جب قاصد گیا رہائی کے پیغامات لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس تو کہا کہ میں جیل خانے سے نہیں نکلوں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں نکل آؤں تو میں نے آگے تبلیغ بھی کرنی، تو میں اس گو مگو میں گول مول چیز میں نکلنا میری تبلیغ کا زد ڈالے، لوگ مجھے کہیں گے تو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، خود تو جیل کاٹ کے آئے کہ ایسے معاملے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو پہلے میری پوزیشن واضح ہو تو پھر میں بات سمجھتے ہیں، میں نے تبلیغ کرنی، اب میں تبلیغ کروں تو لوگ کہیں گے کہ تو وہ ہے نا اس کام میں گیا تھا، تو میں کس طرح نہیں نکلوں گا؟ جہاں اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس، اس سے پوچھ، عورتوں کو بلا کر کے ان سے پوچھے ماں بال و نسبت اللاتی قطع نہیں دی، میرا رب تو ان کے قید اور مکر کو بخوب جانتے ہیں، لیکن بادشاہ کو علم ہوگا، صفائی میری ہو جائے گی تو پھر نکلوں۔ بادشاہ نے کہا بڑی معقول بات، ان عورتوں کو بلایا سب کو۔ اب اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اس کے بارے میں خواہش کا مطالبہ کیا۔ اب بادشاہ تھا، اب ایک ہی کو خطاب نہیں کرتا تاکہ وہ زیادہ بدنام نہ ہو، عمومی لفظ بولتے ذرا رب سننا یوسف۔ ان بیویوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، لیکن ابھی تک پوزیشن تو صاف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مدعیہ تو بولی نہیں، آگے اس لیے فرما قالت امراۃ العزیز، مدعیہ بولی، امراۃ العزیز زلیخا بولی الآن حسحسا اے ظاہرا و وضاحا و کشف الحق، اب حق ظاہر۔ بات یہ ہے کہ میں نے مطالبہ کیا تھا
اس کا قصور نہیں قصور نہیں بین نسل. اب اتنی عورتوں کے سامنے ایک عورت کے سامنے بات ہو تو وہ مالاکن سے آگے جاتی ہے. اتنی عورتوں کے سامنے بادشاہ کے سامنے ہو تو پھر تم پاکیزگی. اچھا آگے سمجھنا بات. دو تفسیریں. ایک یہ کہ یہ بھی مقولہ عورت ہی کا ہے. ظاہر کا یہ میں اس لیے اقرار کرتی ہوں لے عالم تاکہ میرا خامد جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی غائبانہ، یعنی این بدی کا فعل نہیں. اللہ تعالی کامیاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا قید الخائنین، لیکن اپنے نفس کو بری بھی نہیں کرتا. بے شک نسل ہمارا تم بسو ہے مگر جس کا رب مہربانی. یعنی مطلب یہ کہ این بدی کا فعل تو نہیں. ہاں میں نے شرارت ضرور کی ہے، مطلب کو بری نہیں کرا. تو اس صورت میں یہ مقولہ ہوگا. اور یہ تفسیر بھی تمام میں موجود. دوسری تفسیر ذالکہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جا الی ربکا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کہ وہ تحقیق کرے عورتوں سے کہ بات کیا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ وہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی غائبانہ. اور اللہ تعالیٰ قید الخائنین کو کامیاب نہیں ہوتا. اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. نفس کا مارا بسو ہے مگر وہ نفس جس پر رب رحم فرمائے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ رحم فرمائے. یہ تفصیل بھی دو سلمانی کبیر سب میں. بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے نفس کے لیے خاص کرتا ہوں، دیانتدار آدمی اس سے کوئی خدمت لینی چاہیے. جب آئے وہ بادشاہ نے تجویز کی کہ میں آپ کو کوئی الٹا دینا چاہتا ہوں اور آپ کو کون سا پسند ہے. انا کل جو مالا دینا مکی فرما مجھے زمین کے خزانوں پر. اس زمانے میں صنعتی دور تو تھا نہیں کہ کارخانے ہوتے. یہ زمین سے جو فصلیں پیدا ہوتی انہی کی نگہداشت ہوتی تھی. اور اس لیے رب نے نگہداشت کی کہ بھائی بھوکے ہو کر کے ان کے پاس آئیں. یہ چکر سارا اس کے لیے. تو مجھے اس پر مقرر کر دیں. فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اے کما اخرجناہ من السجن، جیسے ہم نے ان کو قید خانے سے نکالا تھا ایسے ہم نے زمین میں ان کو قدرت دی. وزیر ہے وہ آج جہاں کل وہاں نصیب برحمتنا من نشاء. اور محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یہ تو دنیا کا اجر ہے. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بس داخل ہوئے وہ ان پر ان کے پاس. بس اس نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے.